بس نام رہے گا اللہ کا۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد طاہر خان۔ آج ہم نے جس ٹاپک پر بات کرنی ہے وہ ہے کہ ہماری زندگی میں مشکلات کیوں آتی ہیں، ہم پر طرح طرح کی مصیبتیں کیوں آتی ہیں، طرح طرح کی آزمائشیں ہماری زندگی میں کیوں آتی ہیں۔ تو میں اپنی چند منٹ کی اس ویڈیو میں اس بات کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا کہ آیا کہ ہماری زندگی میں اتنی مشکلات، اتنی مصیبتیں اور اتنی آزمائشیں کیوں آتی ہیں۔ آج کے دور کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ہر بندہ یہ گلہ کرتا، یہ شکوہ کرتا نظر آتا ہے کہ میری زندگی میں مشکلات بہت ہیں، مجھ پر تو ایک مصیبت جاتی نہیں کہ دوسری آ جاتی ہے، اور ایک آزمائش ختم نہیں ہوتی کہ دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسا ہوتا کیوں ہے؟ آخر ہماری زندگی میں اتنی مشکلات ہیں کیوں؟ اتنی پریشانیاں، آزمائشیں آتی کیوں ہیں؟ تو اس کی مختلف کیٹیگریز ہیں، مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف معاملات ہوا کرتے ہیں۔ ایک تو ہم پر مصیبتیں، آزمائشیں اس وجہ سے آتی ہیں کہ وہ ہماری اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ اللہ پاک اپنی پاک کلام میں کہتے ہیں کہ یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے جو تم تک مصیبت پہنچی ہے، یعنی کہ ہماری طرف سے ہی کوئی غلطی ہوئی ہوتی ہے، ہم نے خود ہی کوئی گناہ کیا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں ہمیں وہ حالات بھگتنا پڑتے ہیں جن کا ہم سامنا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا وہ کیفیت ہے کہ جس میں ہم نے کوئی گناہ کیا، اللہ پاک اس گناہ کو معاف کرنا چاہتے ہیں، اللہ پاک ہمیں اس دنیا میں ہی اس کی سزا دیتے ہیں تاکہ آخرت میں جب ہم اپنے اللہ کے پاس جائیں تو ہم اس گناہ سے پاک ہوں۔ تو اس وجہ سے بھی اللہ پاک ہمیں مصیبت دے کر، مشکل دے کر، تنگی دے کر ہمارے اس گناہ کو، اس غلطی کو مٹا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ اندازہ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے کہ یہ تنگی جو ہم پر آئی ہے، مشکل جو ہم پر آئی ہے، آیا کہ یہ ہمارے کسی گناہ کا نتیجہ ہے یا کہ اللہ پاک کی طرف سے ہم پر یہ مشکل آئی ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو یہ مختلف لوگوں نے مختلف رائے پیش کی ہیں۔ زیادہ تر جو اتھینٹک بات ہے وہ یہی ہے کہ اگر کسی مشکل کی وجہ سے، کسی آزمائش کی وجہ سے ہمارا تعلق ہمارے اللہ کے ساتھ جڑا ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ ہمارے لیے نعمت ہے، رحمت ہے۔ اور اگر اس آزمائش کی وجہ سے ہم اپنے اللہ سے دور ہو گئے ہیں تو یہ یقیناً پھر ہمیں کوئی سزا ہی ہے۔ اگر ہماری آزمائش ہمیں اللہ سے دور کر دیتی ہے تو یہ ہمارے لیے فکر مندی کی بات ہے کہ ہم نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اگر ہم پر مصیبت آئی اور اس کی وجہ سے ہم مزید اپنے اللہ کے ساتھ جڑ گئے تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے۔ تو یہ دو طرح کی کیفیات میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں۔ ایک تو ہمارے ہاتھوں کی کمائی، ہم سے کوئی غلطی ہوئی اور اس کی سزا ہم بھگت رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا کہ اللہ پاک ہمارے گناہ معاف کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو اللہ اس دنیا میں ہی تھوڑی سی سزا دے کر ہمیں اس گناہ سے پاک کرنا چاہتے ہیں تاکہ آخرت میں ہمیں جو سزا، جو اس کا عذاب ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو اللہ پاک ہمیں اس عذاب سے بچانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تیسری جو کیفیت ہوتی ہے نا، یہ بہت اہم کیفیت ہے کہ اللہ پاک اپنے خاص بندوں کو چنتے ہیں، ان کو اللہ مختلف آزمائشوں سے آزماتے ہیں، مختلف مصیبتیں ان پر، مختلف مشکلات ان پر آتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں نوازنا ہی ہوتا ہے، ان کے درجات کو ہی بلند کرنا ہوتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کی مثال آپ انبیاء علیہم السلام کی زندگیوں کو دیکھ لیں، یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں۔ بچپن سے ہی آزمائش شروع ہوئی اور پھر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی کہ پہلے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، وہاں سے نکلے، غلام کے طور پہ بک گئے، پھر پہنچے مصر میں، پہنچے تو وہاں پہ بھی حالات کیسے ہوئے، تہمت لگی، پھر جیل میں گئے، ایک پہ ایک آزمائش آتی چلی گئی۔ اب وہ سوچتے ہو کہ یہی آزمائش آخری ہے، پھر آگے آزمائش، پھر آگے آزمائش،
لیکن آخرکار پھر اللہ نے تخت پہ بٹھا دیا۔ تو کچھ آزمائشیں ہوتی ہیں کہ اللہ نے ہمیں کسی بڑے مقام پہ پہنچانا ہوتا ہے، اور اللہ پاک اس سے پہلے ہمیں آزمائشوں میں سے گزارتے ہیں تاکہ انسان کے اندر صبر آ جائے، اس مقام کو نبھانے کا اس میں حوصلہ آ جائے، اس میں اس طرح کی خوبیاں پیدا ہو جائیں کہ اس مقام کو وہ بخوبی نبھا سکے۔ تو اللہ پاک اس وجہ سے بھی آزماتے ہیں، اور پھر آخرت میں بھی اللہ نے درجات کی بلندی کرنی ہوتی ہے۔ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیجئے، بچپن سے لے کر اللہ نے آزمائشوں میں ڈالا، اور یہ آزمائشیں ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ بچپن سے دیکھ لیجئے، جوانی میں دیکھ لیجئے، کہتے ہیں کہ بیٹیوں کے دکھ بڑے ہوتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے تو ان دکھوں کو بھی جھیلا ہے۔ کون سا ایسا دکھ ہے جو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جس کا سامنا نہیں کیا؟ ہر طرح کا دکھ اللہ نے اپنے نبی کو دیا۔ وہ اللہ کو اپنے نبی سے کتنی محبت تھی؟ یقیناً بہت زیادہ تھی، لیکن اللہ کا اپنے بندوں کو گائیڈ کرنے کا، سمجھانے کا، تیار کرنے کا ایک انوکھا انداز ہے۔ اللہ پاک مختلف مراحل سے گزار کر اپنے بندوں کو تیار کر رہے ہوتے ہیں، اور انہیں پھر آزمائشوں سے گزار کر پھر انہیں انعام سے نوازتے ہیں۔ تو جب کبھی بھی آپ کو آزمائشیں آ رہی ہوں تو پریشان نہیں ہونا، پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ پاک معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ دوسرا، ہر انسان سے غلطیاں تو ہوتی ہی رہتی ہیں، کوئی کتنا بھی نیک انسان ہے نا، اس سے کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی خطا ہوتی ہی رہتی ہے، اور یہ اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ وہ بھی گناہ گار ہے، اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ بھی انسان ہے، انسان خطا کار ہے، انسان غلطی کا پتلا ہے۔ اگر کوئی نیک بندہ بھی کوئی غلطی، کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی انسان ہی ہے، اس سے یہ غلطی کا ہو جانا اس کے انسان ہونے کی دلیل ہے۔ لیکن جب اللہ کے کسی بندے سے کوئی غلطی، کوئی خطا ہوتی ہے، وہ فوراً اپنے رب سے رجوع کرتا ہے، فوراً اپنے گناہوں کی اپنے اللہ سے معافی طلب کرتا ہے، اور اللہ پاک پھر اپنے اس بندے کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو آزمائش جب بھی آتی ہے کسی نہ کسی وجہ سے ہی آتی ہے، یا تو ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہے، یا پھر کسی گناہ کو اللہ نے تھوڑی سی سزا دے کر اس گناہ سے ہمارا چھٹکارا کروانا ہے، ہماری جان چھڑوانی ہے، تاکہ آخرت میں ہم اس گناہ سے بچ سکیں۔ اس گناہ کی جو سزا آخرت میں ملنی ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو اللہ تھوڑی سی تکلیف دے کر ہمارے نامہ اعمال کو اس گناہ سے پاک کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا، اللہ پھر آپ کے درجات کو بلند کرتے ہیں، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی۔ کسی بھی کام میں دیکھ لیجئے، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں دیکھ لیجئے کہ کوئی بھی کام، آپ ایک فوجی کو دیکھ لیجئے، ایک پولیس سپاہی کو دیکھ لیجئے، جب وہ بھرتی ہوتا ہے کچھ ماہ کے لیے اس کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے۔ تو جب اللہ نے کسی سے بڑے بڑے کام لینے ہوتے ہیں نا، اللہ پاک پہلے اسے آزمائشوں میں ڈالتے ہیں۔ جب اللہ نے کسی سے دنیا کی راہبری کا کام لینا ہے، دنیا کو لیڈ کرنے کا کام لینا ہے، کسی ڈپارٹمنٹ میں لیڈ کرنے کا کام لینا ہے، ملکی لیول پر، انٹرنیشنل لیول پر، تو پھر اللہ پاک اسے اتنا ہی زیادہ آزماتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے اس کی ٹریننگ اتنی زیادہ کرنی ہوتی ہے تاکہ پھر جب اسے وہ مشن سونپا جائے جو اللہ نے اس سے کام لینا ہے تو وہ پھر اس مشن کو بخوبی نبھا سکے۔ تو یہ اللہ پاک کی طرف سے مختلف صورتوں میں ہم تک آزمائشیں پہنچتی ہیں، جن کی وجہ سے ہمارا اپنا ہی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، اور ہم ان چیزوں کو بہت سخت سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے آزمائش کا جھیلنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ کہنا آسان ہوتا ہے کہ صبر کر لو، جس پر آزمائش آئی ہوئی ہوتی ہے اس کے لیے تو برداشت کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کو برداشت کر لینا، اس آزمائش میں صبر کر لینا ہی اصل چیز ہے، پھر اس کے نتیجے میں ہی تو انعام ملتا ہے۔ اگر اس آزمائش میں کوئی صبر نہیں کرے گا تو پھر وہ آزمائش پر پورا تو نہیں اترانا۔ پورے تو ہم تب اتریں گے جب آئی ہوئی آزمائش پر ہم صبر کریں گے۔ کوئی بھی مصیبت آئی تو اس پہ صبر کرنا ہے۔ ہم نے دوسرے پارے میں غالباً تیسرے رکوع میں، دوسرے پارے کے تیسرے رکوع میں ہم نے ترجمہ دیکھا تھا کہ اللہ پاک نے کہا
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کیسے؟ خوف کے ساتھ، کوئی نہ کوئی ڈر تمہارے پاس، کوئی خوف ایسا آئے گا کہ اللہ پاک دیکھیں گے کہ اب میرا بندہ جو ہے یہ صرف مجھ سے ہی ڈرتا ہے یا اس چیز سے بھی ڈر گیا ہے جس کا خوف میں نے اس تک پہنچایا۔ والجوع، اور اللہ بھوک سے بھی آزمائیں گے۔ اللہ پاک تنگی دے کے آزمائیں گے، بھوک دے کے، کہ اللہ پاک پیٹ بھر کے تو کھلاتا ہے، کبھی بھوک بھی آ جاتی ہے، تنگ دستی بھی آ جاتی ہے۔ اللہ پاک آزما ہی رہے ہوتے ہیں کہ میرا بندہ اب میرے گلے شکوے تو نہیں کرنے لگ گیا۔ جب میں اس کو پیٹ بھر کے کھلا رہا تھا، نعمتیں تھیں، آسائشیں تھیں، تب تو یہ بہت خوش تھا، اب ذرا سی تنگی آئی ہے، ذرا سی بھوک آئی ہے تو دیکھتا ہوں اب کیا کرتا ہے۔ تو اللہ بھوک دے کر بھی آزما رہے ہوتے ہیں۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مال میں کمی کر کے، کبھی دولت کی ریل پیل ہوئی ہوتی ہے پھر کمی آ جاتی ہے۔ جب ریل پیل ہوئی تب تو کہا کہ اللہ بہت راضی ہے، جب کمی ہوئی پھر گلے شکوے شروع کر دیے۔ یہ ہمارا مزاج ہی کچھ اس طرح کا ہے، جب ہم پر اچھا وقت ہوتا ہے تب کوئی پرواہ نہیں ہوتی، جب برا وقت ذرا سا آیا، ذرا سی تنگی، ذرا سی مشکل، ذرا سی مصیبت آئی، اللہ نے کسی طریقے سے آزمایا، ساتھ ہی گلے شکوے شروع کر دیے کہ ہم پر تو پتہ نہیں جیسے شروع سے یہی حالات رہے ہیں۔ تو اللہ کی نعمتیں بھی تو ساتھ ساتھ ہوتی ہیں۔ والانفس، اور اللہ جان کی وجہ سے بھی، کسی کی جان چلی گئی، جان سے بھی آزماتے ہیں۔ والثمرات، اور پھلوں کی کمی کر کے بھی۔ اب اس کی بہت کیٹیگریز ہیں۔ والثمرات میں کبھی کبھی انسان نے کسی کام میں بڑی محنت کی ہوتی ہے لیکن صلہ نہیں ملتا، انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ یار اتنی محنت کی، صلہ کوئی نہیں ملا۔ تو یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہی ہوتی ہے۔ اللہ پاک دیکھتے ہیں کہ میرے بندے نے محنت بہت کی ہے، اب میں نے اسے صلہ نہیں دیا تو کیا کہتا ہے؟ کیا شکوے کرنے لگ جاتا ہے یا کہ شکر کرتا ہے؟ تو مومن کی صفات یہ ہوتی ہیں کہ اسے جب مصیبت بھی آتی ہے نا تو صبر تو کر رہا ہوتا ہے، ساتھ پھر بھی الحمدللہ الحمدللہ شکر ہی کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی نظر جو ہوتی ہے نا وہ نعمتوں پر ہوتی ہے۔ اس کی نظر ان چیزوں پر اتنی نہیں ہوتی کہ مجھے یہ نہیں ملا، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے یہ نہیں ملا۔ اس کی نظر ان نعمتوں پر ہوتی ہے جن سے اللہ نے اسے نوازا ہوتا ہے، اور یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمارا سوچنے کا معیار اس طرح کا ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو ہمیں میسر نہیں ہیں، اور جو اللہ نے بے بہا نعمتیں دی ہوتی ہیں ان کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا۔ آپ غور کر لیجئے، ہمارے ذہن میں یہ جو بڑے بڑے ہائی پروفائل لوگ ہوتے ہیں، ان کی زندگی ہمارے لیے بڑا ایک خواب ہوتی ہے۔ ذرا ان کے قریب تو ہو کر دیکھیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کتنے خوش قسمت انسان ہیں۔ ان لوگوں کی زندگی میں ذرا بھی سکون نہیں ہوتا، سارا سارا دن یہ لوگ کبھی ادھر کبھی ادھر، کام پہ کام، کام پہ کام، رات گئے گھر کو آئے صحیح طرح نیند بھی پوری نہیں ہوئی، صبح پھر تازہ دم پھر کاموں پہ نکل گئے، اور آپ 8 10 گھنٹے آرام سے سوتے ہیں، گھر کا سکون بیوی بچوں میں، اور اللہ کی نعمتیں آرام کر رہے، سکون کر رہے، لیکن اندازہ نہیں ہے، کبھی تصور نہیں کیا۔ اور وہ لوگ جو ہیں ان کے لیے آرام بڑی نعمت ہوتی ہے۔ تو اللہ نے یہ تقسیم کی ہوئی ہیں چیزیں، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ۔ صرف ہمارے پاس جو نہیں ہوتا، ہمارے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں ملا، اور جو ہمارے پاس میسر ہوتا ہے، اللہ کی جو نعمتیں ہوتی ہیں ان کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں ہوتا۔ تو اپنی سوچ کو انسان اگر مثبت بنا لے، اللہ کی نعمتوں کو تلاش کرے کہ میرے اوپر اللہ نے کیا کیا نعمتیں کی ہیں، تو پھر قرآن پاک کا فیصلہ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اپنے اس جسم پر ہی غور کر لے نا، اللہ پاک نے اتنا خاص کرم کیا ہے نا، اتنی عظیم تخلیق، اتنا قیمتی ہے کہ اس جیسا کوئی بنا نہیں سکتا۔ کسی کے پاس اس میں سے کسی چیز میں کوئی کمی ہو، کسی نابینے سے پوچھیں آنکھ کی قدر کیا ہے، کسی بہرے سے پوچھیں کان کی قدر کیا ہے، کسی گونگے سے پوچھیں زبان کی قدر کیا ہے۔ آپ کو اندازہ ہو، جس کا ہاتھ نہیں ہے اس سے پوچھیں ہاتھ کی قدر کیا ہے، جس کی ٹانگ نہیں ہے اس سے پوچھیں ٹانگوں کی قدر کیا ہے۔ ہمیں یہ سب کچھ ملا ہوا ہے، ہمارے پاس تو یہ صحیح سلامت جو جسم ہے نا، اس میں ہی اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، ساری زندگی شکر کرتے ہی تھک جائے، لیکن
ہماری سوچ ہے کہ ہمارا دھیان ان چیزوں کی طرف ہوتا ہے، مجھ پہ یہ مشکل آ گئی، مجھ پہ یہ مصیبت آ گئی، مجھ پر یہ آزمائش آ گئی۔ بھئی یہ زندگی جو ہے نا، یہ آزمائشوں کا نام ہی تو ہے، یہ دارالامتحان ہی تو ہے، اس میں اللہ نے ہمیں آزمانا ہی تو ہے۔ اور ایک بات اور بتاتا چلوں کہ ہمارے ہاں اکثر سمجھا جاتا ہے کہ دکھ، تکلیف، غم، پریشانیاں، مصیبتیں یہی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک سکھ دے کے بھی آزماتا ہے، سکھ دے کے بھی آزما ہی رہا ہے، میرا بندہ شکر کرتا ہے کہ نہیں؟ اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ جو دکھ، مصیبتیں، غم ہوتا ہے نا، یہ آزمائش پھر بھی آسان ہے۔ میری بات سے کوئی اتفاق نہیں کرے گا، کیونکہ جس پہ بیت رہی ہوتی ہے نا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ دکھ جھیلنے کتنے مشکل ہیں۔ لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں، جب انسان خوش ہوتا ہے نا، جب انسان خوشیوں میں ہوتا ہے، جب انسان پر سکون ہے، خوشیاں ہیں اور سکھ ہے، اس وقت جو اس کی آزمائش ہو رہی ہے نا، وہ زیادہ سخت ہو رہی ہے۔ اس وقت وہ غفلت میں ہوتا ہے، کیونکہ اس کو خوشی میں پرسکون ہے، عیش و عشرت ہے، زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ اس کا اپنے حقوق و فرائض کی طرف دھیان بہت کم ہوتا ہے۔ اللہ نے مطلب کسی کے پاس مال و دولت زیادہ ہے تو اللہ نے اسے مال دے کر آزمایا ہے کہ میرا بندہ شکر کرتا ہے کہ نہیں، غریبوں میں، مسکینوں میں تقسیم کرتا ہے کہ نہیں، حق داروں تک ان کا حق پہنچاتا ہے کہ نہیں۔ تو جب انسان سکھ میں ہوتا ہے نا، تو پھر اس سے حق تلفی ہو جاتی ہے، پھر اس سے حق کی ادائیگی میں سستی ہو جاتی ہے۔ اور جب دکھ آتا ہے، پھر تو انسان گناہ گار بھی ہونا، تو اس کو بھی جب تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بھی اللہ سے ہی رجوع کرتا ہے۔ دکھ میں یاد ہی وہ آتا ہے جب انسان کو دکھ آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، انسان پہلے جن پہ توقعات ہوتی ہے ان کی طرف جاتا ہے، لیکن پھر اسے تھوڑی دیر بعد ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک اللہ کے سوا انسان کا خیر خواہ کوئی نہیں، اس کے ان دکھوں کو، ان تکلیفوں کو مٹانے والا کوئی نہیں۔ پھر وہ اپنے رب سے جڑ جاتا ہے۔ تو دکھ میں تو انسان پھر بھی اپنے اللہ سے تعلق جوڑ لیتا ہے، لیکن سکھ میں انسان کو اپنے رب کو یاد کرنا بھی یاد نہیں رہتا، انسان غفلتوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان کے پاس سکھ آیا، سکون آیا، انسان گناہوں میں پڑ جاتا ہے۔ اور تکلیف میں بھی انسان جب کبھی نا امید ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، اس وقت شیطان اس پر غالب آتا ہے اور وہ اس سے، اپنے رب سے امید ہی چھین لیتا ہے۔ انسان اپنے رب سے نا امید ہی ہو جاتا ہے۔ تو یہ دونوں کیٹیگریز ہی ہیں تو آزمائش ہی، خواہ سکھ ہے خواہ دکھ ہے، اللہ پاک آزما رہے ہیں۔ دکھ میں آزما رہے ہیں، میرا بندہ صبر کرتا ہے کہ نہیں؟ سکھ میں آزما رہے ہیں، میرا بندہ شکر کرتا ہے کہ نہیں؟ تو مومن کی صفات صبر کرے گا، شکر کرے گا۔ ہمیں یہی طریقہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ جب کبھی بھی کوئی تنگی آئی، مصیبت آئی، ہم نے صبر کرنا ہے۔ اور صبر جو ہے نا، یہ پہلے لمحے میں ہوتا ہے۔ جب مصیبت آئی تب فوری صبر کیا۔ ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ جب مصیبت آئی پہلے واہ ویلا کر لیا، پہلے شکوے گلے کر لیے، اور جب کوئی حل نہیں نکلا اور نکلنا بھی نہیں ہوتا، پھر کہتے ہیں ہم صبر کرتے ہیں۔ اب تو صبر کے سوا چارہ ہی کوئی نہیں، اب تو آپ نے صبر کرنا ہی کرنا ہے۔ تو صبر یہ نہیں ہے۔ صبر یہ ہے کہ جب کوئی پریشانی آئی، کوئی مصیبت آئی، تب کہا، کیا کہا؟ وہی جو آیت میں نے پڑھی اس سے آگئی اللہ پاک کہتے ہیں کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی بھی تنگی آئی، مصیبت آئی، دکھ آیا، رنج پہنچا، کہا ہم تو اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ دکھ بھی اس کی طرف سے ہی، سکھ بھی اس کی طرف سے ہی۔ ہمارا محور جو ہے نا، یہ اللہ پاک کی ذات ہی ہے، تو ہمیں اس کو راضی کرنے میں ہی لگے رہنا چاہیے۔ دکھ آیا ہے تب صبر کیا اس کی رضا کے لیے، سکھ آیا ہے تب بھی اس کی رضا کے لیے شکر کیا۔ اللہ تیرا شکر ہے، میں اس قابل نہیں تھا، یہ تو نے کرم کیا ہے کہ میں اس قابل ہو گیا ہوں۔ دکھ آیا تو پھر بھی یہ نہیں کہا کہ فلاں کو تو اتنی خوشیاں اور دکھ میرے ہی لیے ہیں، میرے لیے ہی دکھ کیوں ہیں، آزمائشیں مجھ ہی پر کیوں آتی ہیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ کوئی ایسا بھی ہوگا جس پر آپ سے بھی زیادہ مصیبتیں آئی ہوئی ہیں۔ اللہ اگر چاہتا تو اس سے بھی زیادہ آپ کو دکھ دے سکتا تھا، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا،
اللہ پاک کسی کو بھی اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتے۔ آپ کی جتنی برداشت ہے نا، اس سے زیادہ اللہ آپ کو نہیں آزمائیں گے۔ آپ کو لگے گا کہ یار اب تو انتہا ہے، حد ہو گئی، اس سے زیادہ تو برداشت نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی تکلیف وہی رہتی ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کب ختم ہوگی؟ تو یہ ختم ہو جائے گی۔ جتنی دیر اللہ نے لکھی ہے وہ رہنی ہے۔ جب اللہ چاہیں گے تو وہ دکھ جو ہے سکھ میں بھی بدل سکتا ہے۔ لیکن کتنے بھی حالات مشکل آ جائیں، آپ کا اپنے رب سے تعلق جو ہے نا، یہ کمزور نہیں پڑنا چاہیے۔ آپ کی اللہ پاک کی ذات سے وابستہ امیدیں ٹوٹنی نہیں چاہیے۔ آپ کو جو اللہ پاک سے توقعات ہیں وہ مزید بڑھنی چاہیے، کم نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید کبھی نہیں ہونا چاہیے، خواہ حالات کیسے ہی ہو جائیں، خواہ کتنا ہی چار سو اندھیرا نظر آئے، خواہ تمہیں پتہ لگے کہ اب تو بس دی اینڈ ہے، اب تو ختم ہے، اب تو شاید میری زندگی میں مصیبتیں ہی رہیں گی، پریشانیاں ہی رہیں گی، آزمائشیں ہی رہیں گی، اب تو کوئی امید بھی باقی نہیں ہے، تب بھی مایوس نہیں ہونا، تب بھی اپنے اللہ پہ یقین رکھنا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ پاک کا کرم ہوگا، ایک نہ ایک دن ضرور ہوگا، اور پھر آپ کے دکھ جو ہیں یہ سکھ میں بدلیں گے اللہ پاک کی طرف سے، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ہمارا ایمان ہونا چاہیے اللہ کی پاک کلام پر۔ جب بھی کوئی مصیبت آئی ہے، مشکل آئی ہے، آزمائش آئی ہے، ہم نے صبر کرتے رہنا ہے۔ ہمارے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے، جو کچھ ہمارے دائرہ اختیار میں ہے ان کو بروئے کار لائیے، کوشش کرتے رہیے، اور باقی پھر صبر کرتے رہیے۔ اپنے اللہ پر توکل کیجئے، اللہ پاک ایک نہ ایک دن آپ کی اس پریشانی کو دور کرے گا۔ اور اگر اللہ پاک آپ کو مشکلات میں ڈالے ہوئے ہے، آزمائشوں میں ڈالے ہوئے ہے، تو جب آپ اس سچویشن سے گزر جائیں گے پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ بلکہ آپ اپنی سابقہ زندگی میں ہی ذرا غور کر لیجئے، کتنی ہی مشکلات آپ پر آئیں، لیکن جب وہ ختم ہوئیں بدلے میں اللہ نے کوئی نہ کوئی انعام دیا، اور پھر آپ کو احساس ہوا کہ اللہ نے مجھے اس سچویشن سے، اس مرحلے سے کیوں گزارا۔ تو اب بھی ایسا ہی ہے، اگر اب نئی مشکل کوئی آئی ہے تو اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ تو جتنی بھی مشکلات آ جائیں، آخر میں یہی کہوں گا، جتنی بھی مشکلات آ جائیں، جتنی بھی آزمائشیں آ جائیں، جتنی بھی مصیبتیں آپ پر ٹوٹ پڑیں، سب سے اہم کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے رب سے اپنے تعلق کو کمزور نہیں پڑنے دینا۔ جب ایسے حالات ہوتے ہیں شیطان بہت غالب آنے کی کوشش کرتا ہے، وہ حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے، اپنے رب سے بندے کو مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہم نے پر امید رہنا ہے۔ اللہ کی رحمت سے تو نا امید ہونا ہی نہیں ہے، مایوسی میں تو جانا ہی نہیں ہے۔ ایمان مسلمان ہو کر مایوس تو ہو ہی نہیں سکتا، نا امید تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا اپنے رب پر توکل ہے کہ میرا اللہ کرم کرے گا، تو پھر اللہ پاک تو کرم کرنے والا ہے۔ اس کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے، اس کی رحمت تو بہت وسیع ہے، وہ تو اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ تصور کیا ہے کتنا پیار کرتا ہوگا؟ ماں کی محبت کی مثالیں دنیا دیتی ہے، ایک ماں کی محبت کی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تصور تو کیجئے کتنی محبت کرتا ہے، اور پھر اتنی محبت کرنے والا ہمارے لیے برا سوچ سکتا ہے؟ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں بنایا ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، وہ ہمارے لیے کبھی بھی برا نہیں سوچ سکتا۔ ہماری عقل اس کی حکمت تک نہیں پہنچ پاتی، اس وجہ سے ہی ہم مایوس ہو جاتے ہیں، گلے شکوے کرنے لگ جاتے ہیں۔ زیادہ ہی گلے شکوے کرنے کا دل کرے نا، اپنے رب سے چپ کے باتیں کیا کرو، لوگوں کے سامنے اپنے رب کے شکوے نہ کیا کرو۔ ذرا سی تنگی آئی اور لوگوں کے سامنے شکوے کرتے پھرتے ہو، اپنے خالق و مالک کے شکوے کرتے ہو اور اس کی دی ہوئی بے بہا نعمتوں کو بھول جاتے ہو۔ ایسا نہ کیا کرو، اپنے رب کو ہی دکھڑے سنایا کرو، اس کے سامنے ہی گڑ گڑایا کرو، اس کے سامنے ہی عاجزی کیا کرو۔ وہ خوش ہوتا ہے، دنیا مسکراتے چہروں کو پسند کرتی ہے، لیکن اللہ پاک کو اس کے سامنے رونے والے بڑے پسند ہیں، اور وہ آنسوؤں کی قدر کرنے والا ہے۔ دنیا کے سامنے رو کر دیکھ لو، کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کے سامنے ایک آنسو بہا لو،
صرف ایک آنسو، اس کی قدر کرتا ہے۔ آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے، جہنم کی آگ سے ڈرتے ہوئے ذرا سا ایک چھوٹا سا مکھی کے پر کے برابر آنسو بہا لیں گے نا، اللہ آپ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اتنی قدر کرتا ہے وہ آپ کے آنسوؤں کی۔ کبھی اس کے سامنے رو کر دیکھیے، کبھی پچھلی رات اٹھ کر اس کے سامنے آنسو بہا کر تو دیکھیے، پچھلی رات اٹھ کر اپنے پچھلی زندگی کے گناہوں کو یاد کر کے اپنے اللہ کے سامنے رو کر دیکھیے۔ اللہ پاک آپ کو سکون عطا کرے گا، آپ کو اطمینان عطا کرے گا، آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دے گا۔ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، اللہ پاک نے اپنی پاک کلام میں کہا ہے کہ اگر کوئی بڑے خلوص کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ مجھ سے توبہ کرے نا، اللہ پچھلے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ ایک تو ہے گناہوں کو معاف کر دینا، لیکن اگر آپ کا خلوص زیادہ ہوا، بہت تڑپ کے ساتھ، گڑ گڑا کر، عاجزی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ آپ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ ان کیے ہوئے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، اور ہم اس کریم رب کے شکوے لوگوں کے سامنے کرتے ہیں۔ ذرا سی تکلیف آئی، کہا مجھے تو ہمیشہ رب نے تکلیفیں ہی دی ہیں، لوگوں کو سکھ دیتا ہے اور تکلیفیں میرے لیے ہی۔ کیوں ایسے شکوے کرتے ہیں؟ اس رب کے کرتے ہیں جو اتنا کریم ہے، جو اتنا مہربان ہے، جس نے ہمیشہ ہی ہمیں نوازا ہے۔ تو اپنے رب کا ہر حال میں شکر ادا کرنا سیکھیں، اس کی رضا میں راضی رہنا سیکھیں، اس کے فیصلوں پہ راضی رہنا سیکھیں۔ انشاءاللہ اس سے دعا کرتے رہیں، ایک دن آئے گا کہ اللہ کا کرم آپ پر ضرور ہوگا، دنیا میں بھی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر برسیں گی، اور کل کو جب آخرت میں اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو تب بھی ہمارے لیے انعامات ہوں گے۔ اللہ پاک ہمارے لیے دنیا میں بھی آسانیاں فرمائے، اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور آخرت میں بھی ہم سب کو سرخرو فرمائے، جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے، آقا علیہ الصلاۃ کا ساتھ نصیب فرمائے، اور اپنے دیدار کا حقدار بنائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔